صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ترجمہ. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے دھوکے کا وعدہ کیا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا اے یثرب والے تم نہ ٹھہرو یہاں، تم لوٹ جاؤ. اور ان میں سے ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو بھاگنے کا ہی ارادہ کرتے تھے. ہماری جو تفسیر جس سورت کی ہو رہی ہے وہ سورۃ الاحزاب کی ہو رہی ہے، اور یہ 21ویں پارے کی 18ویں جو رکوع ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ احزاب یا یوں کہہ لو کہ وہ غزوہ خندق کا تذکرہ فرمایا ہے. اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ یہ جو غزوہ تھا سردی کی حالت کے اندر تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بے شر و سامان تھے، اور وہ سامنے تمام کے تمام کفار لشکر ایک پلیٹ فارم پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی پر جان قربان کرنے والے صحابہ کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے. بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو وائل، قبیلہ اشجع، قبیلہ اسلم، قبیلہ بنو کنانہ، بنو فزارہ، غطفان، سب مل گئے تھے. اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر جو بات طے ہوئی کہ مشورہ دیا تھا اور خندق کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا، کتنی صحابہ کے درمیان میں ایک دوسرے میں تعاون کرنے کا جذبہ تھا. ہر 10 صحابی کے درمیان میں 40 گز رکھی تھی خندق کھودنے کی بات، یعنی ایک صحابی کے ہاتھ میں 4 گز. کوئی بڑا قوی صحابی ہوتا جلدی کام کر لیتا تو بیٹھ نہیں جاتا تھا کہ بھائی اپنی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اپنی ذمہ داری ادا ہو گئی،
کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ اپنی ڈیوٹیوں کو پورا کر لیتے، اپنی جو ذمہ داری تھی ان کو پورا کر لیتے، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابی کے تعاون میں کھڑے ہو جاتے، ان کے ساتھ کھودنے میں لگ جاتے۔ اور یہ جو بات آئی تھی کہ ایک چٹان آ گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ایک مارا، ریزہ ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، دوسرے مرتبہ مارا اور تہائی پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، تب اس وقت وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا کہا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مشکلات کے اندر ہو اور ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو وہ کثرت سے اس آیت شریفہ کا ٹکڑا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اور وہ کون سا ٹکڑا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اب یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت اور مشقت میں ساتھ نہ دیتے تو صحابہ پر ذرہ برابر گیرا معلوم نہ ہوتی، یہ دل میں ذرہ برابر یہ نہ ہوتا ہم کام کر رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے، یہ ذرہ برابر نہ ہوتا۔ لیکن امت کی تعلیم کے لیے اور صحابہ کی دل جوئی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس بنفیس اپنے خود شریک ہوئے تھے اور خود خندق کو کھود رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی ہے، اور جس کے بنا پر ان کے چہرے پر، اللہ کے رسول کے چہرے پر آثار ظاہر ہو رہے۔ گھر پر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی سے یوں کہا کہ دیکھو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی ہے۔ صحابیہ نے فرمایا ہمارے گھر کے اندر ایک سا جو ہے، یعنی اپنے اعتبار سے 3.5 کلو، اور کچھ نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو آٹا نکالا اور آٹا نکالنے کے بعد روٹی بنانا شروع کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کا بچہ تھا جو گھر کے اندر تھا، ان کو ذبح کر دیا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے۔ اب اہلیہ نے فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جاؤ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3.5 کلو ہے، جو ہے ایک بکری کا بچہ، اور یہاں تو 3000 کی تعداد ہے صحابہ کی، اور وہ بھوکے پیاسے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے پوری ڈیٹیل رکھ دینا اور پورا واقعہ بیان کرنا، تفصیل کرنا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور چھپ کے کہاں یہ مسئلہ ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں اعلان کر دیا کہ آج تم کو جابر کے گھر دعوت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ حیران پریشان، لیکن پھر گھر پر تشریف لے گئے۔ صحابہ تو صحابہ تھے، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زبان کو ہلا سکتے تھے۔ گھر پر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی کے سامنے واقعہ بیان فرمایا۔ اب صحابیہ کا ایمان دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری بات بیان کر دی تھی۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں پوری بات بیان فرما دی تھی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا اب میں مطمئن ہو چکی ہوں، مجھے ذرہ برابر ٹینشن نہیں ہے کھانے کا کم ہونے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور 3000 کی تعداد تشریف لائے۔ قربان جائیے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان جائے۔ کیا خدمت! اللہ کے رسول نے پہلے کھانا شروع نہیں کیا،
بلکہ اپنے دست مبارک پر کے پاس روٹیاں رکھ کر تقسیم کرنے لگے اور آندھی سے چولہے سے آندھی سے گوشت نکال کر صحابہ کو کھلایا۔ اللہ کے رسول نے نہیں کھایا، یہاں تک کہ تمام صحابہ 3000 کی تعداد شکم سیر ہو گئی، پیٹ بھر گیا۔ اللہ کے رسول نے کھانا کھایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے نے کھانا کھایا، اور یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہے فلوس کے اندر جتنے تھے وہ ان تمام کو تقسیم کر دیا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ان کے بعد بھی آندھی میں دیکھا تو ذرہ برابر گوشت کم نہیں ہوا، روٹی ذرہ برابر کم نہیں۔ یہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ مبارک، اللہ کے رسول کا یہ معجزہ ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پوری مکمل تیاری کے ساتھ دن اور رات خندق کے کنارے پر یہاں پر کھڑے ہوئے اور دشمنان اسلام اس طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ اب بنو نذیر کا جو سردار تھا حوی بن اخطب، انہوں نے سوچا کہ تمام قبیلے والے آ گئے، اب بنو قریظہ کا قبیلہ باقی ہے، اب ان کے پاس جائے۔ اور بنو قریظہ کا اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا عہد و پیمان ہو چکا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، صلح کا عہد و پیمان ہو چکا تھا۔ اب کعب ابن اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا، ان کو پتا چلا کہ حوی بن اخطب بنو نذیر کا سردار آ رہا ہے، اور اس لیے آ رہا ہے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اب جب پتا چلا تو قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حوی ابن اخطب جب وہاں پر پہنچا تو دستک دی کہ قلعے کا دروازہ کھولیے۔ کعب ابن اسد نے اندر ہی سے یہ کہہ دیا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا صلح ہو چکا ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے اصرار کیا، حوی ابن اخطب نے اصرار کیا، اتنا اصرار کیا اور اتنا سرمایہ کہ دروازہ آخر کھولنے پر مجبور کر دیا۔ آخرکار کعب ابن اسد نے یہ دروازہ کھول دیا۔ جب دروازہ کھلا تو اندر گیا، اور جس طرح قبیلہ غطفان کو لالچ اور رشوت دی تھی، خیبر کا آدھا حصہ آپ کو دے دیا جائے گا، جو کھجور پورے سال ہوتی ان آدھی، اب یہاں قبیلہ بنو قریظہ کا سردار کعب ابن اسد کو بنو قریظہ کو سبز باغات کی آفر دی گئی، یہ بھرے بھرے باغات آپ کو دے دیے جائیں گے۔ گیر گیر ہوا کرتا ہے، اس کی جال کے اندر آ گیا۔ اب اپنے تمام سردار کے درمیان میں بات یہ کی، حالانکہ اس نے کہا تھا، کعب ابن اسد نے کہا تھا حوی ابن اخطب سے، ہمارا صلح ہو چکا ہے اور مسلمانوں سے کبھی بھی اس صلح کے بارے میں کبھی بھی عہد شکنی کی بات ہوئی نہیں اور معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر برقرار رہیں گے۔ لیکن ایک طرف رشوت ہے، اچھے کا پانی منہ پر آ جاتا ہی ہے۔ اب ان کی جال کے اندر آ کر تمام اپنے سرداروں کو کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ یعنی بنو نذیر کے ساتھ ملنے کا اور مسلمان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ہم تیار ہو گئے۔ تو تمام لوگ حیران پریشان ہو گئے، اور کہا کہ آپ نے کیا کیا، بہت بڑا نقصان کر۔ پھر وہ نادم ہوا، ندامت ہوئی ان کو، لیکن اس کے ہاتھ سے رسی نکل چکی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا بنو قریظہ والے جو ہمارے ساتھ میں تھے انہوں نے بھی عہد شکنی کر لی ہے، اور صحابہ کو پتا چلا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کی تحقیق کے لیے قبیلہ اوس کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبیلہ خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بڑے بزرگ تھے، ان کو بھیجا واقعے کی تحقیق اور تفتیش کے لیے۔ ہمارے کانوں میں یہ بات پہنچ رہی ہے بنو قریظہ والوں نے عہد شکنی کر لی، واقعی میں وہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے دونوں گئے اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اگر واقعی میں انہوں نے عہد شکنی کر لی ہے تو صحابہ کے درمیان میں آ کر کھلم کھلی بات مت کرنا،
بلکہ میرے پاس اس طرح گول مول بات کرنا کہ مجھے سمجھ میں آ جائے، اور اگر عہد شکنی نہیں کی تو صحابہ کے سامنے کھول کر بات کرنا۔ یہاں سے علماء مفسرین نے یہاں بیان یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر عہد شکنی کیے تو صحابہ کے درمیان میں کھلی بات مت کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جون سے موقع پر ہو مسلمانوں کو اپنی باتوں کے ذریعے سے کم ہمت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے مسلمانوں کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، دونوں ہاتھ۔ دشمنان اسلام سے اگر لڑنے کے لیے ہم جب تیار ہو گئے ہیں، جب وہ بلا رہے ہیں، تو ہم اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دینے کے لیے اپنے سامنے دو چیزیں ہیں۔ اگر ہم جیت گئے، فتح پا گئے، تو ہمیں غنیمت کا مال ملے گا، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا مقام نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے کوئی ہار ہے ہی نہیں۔ دونوں گئے، دونوں ساتھ، سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ رضی اللہ، دونوں گئے۔ وہ حقیقت میں عہد شکنی ہو چکی تھی، ان کی باتوں سے پتہ چلا۔ تو سعد ابن عبادہ اور ان سے یہ جو قاد ابن اسد، ان کے درمیان میں سخت کلامی بھی ہوئی، اس طرح کا معاملہ ہوا، یہ وغیرہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی، اور صحابہ اکرام بے چینی کے اندر تھے اور پریشان تھے۔ کیوں؟ ایک طرف تو یہ بڑا لشکر ہے، اور اوپر سے جتنے لشکر آنے والے تھے ان کے لیے تو تیاری ہو چکی تھی کہ وہ خندق درمیان میں کھود دی تھی اس کا، لیکن یہ بنو قریظہ والے تو مدینے کے اندر تھے، اور زیادہ حالات اور پریشانی اور مشکلات بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے لیے ان کے مشکلات کم ہو جائے اس کے لیے قبیلہ غطفان کے جو سردار تھے اوینا بن حسن اور ابو الحارث کر دونوں کے سامنے یہ پیشکش رکھی مدینہ المنورہ کے تہائی مال کا، اس لیے کہ صحابہ بے چینی کے اندر ہو گئے ہیں، تو ان کی بے چینی کیسے دور ہو جائے۔ اب لیکن اب بس قریب ہی تھا، قاصد بھیجا تھا ابھی اللہ کے رسول نے، اور قریب تھا کہ وہ ابھی دستخط کرنے والے تھے عہد نامے کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک سنت مشورہ کرنے کی تھی، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ سے کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ نے فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم زبان ہلائے، ورنہ آپ بتائیے کہ آپ کی طبیعت کا تقاضا ہے یا آپ ہماری رعایت کر رہے ہیں، یعنی ہم پر جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ یہ اللہ کا حکم ہے نہ میری طبیعت کا تقاضا ہے، بس میں نے یہ چاہا میرے صحابہ پر یہ لوگ ساتھ میں ہو جائے تو میرے صحابہ پر جو حالات وہ حالات دور ہو جائے۔ تو سعد ابن معاذ نے فرمایا، سعد ابن عبادہ نے فرمایا یہ اللہ کے رسول جب انبوت کو پوچھتے تھے ہم کو اللہ کی معرفت نہیں تھی، اس وقت بھی یہ طمع نہیں کر سکتے تھے کہ مدینہ کا ایک دانہ کھا لے وے، ایک کھجور کھا لے وے، اور اس وقت صرف ہم اس کو کھجور کھلا سکتے تو مہمان نوازی پر کھلاتے تھے، وہ خرید کر لے جائے تب جا کر۔ اب جب کہ ہم کو اللہ کی معرفت ہو چکی ہے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے، ہم اللہ کو مان رہے، آپ کو رسول مان رہے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان والے ہو کر ہم اس کے ساتھ میں صلح کر کر مدینہ کے تہائی مال ان کو ہاتھ میں دے دیں؟ یہ نہیں ہوگا۔ اب یہ وہاں مشورے کے اندر وینا بن حسن بھی ہے اور ابو الحارث بھی ہے۔ اب صحابہ کی غیرت ایمانی دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور یہ دشمنان اسلام صحابہ کی غیرت ایمانی جوش کو دیکھ کر متزلزل ہو گئے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان میں بہت سارے صحابہ تھے جو 15 سال کی کم عمر میں بھی آنا چاہتے تھے، اتنا جذبہ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، قربان دینے کے، اللہ کے رسول نے ان کو روانہ کر دیا، لیکن 15 سال کے جو تھے ان کو قبول کر لیا۔ ان میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
عمرہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر تھے، عمرہ ابن عوف نہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ چھوٹی 15 سال کی عمر والے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے تیار تھے. اور یہاں سعد ابن معاذ بنو الحارث کے قلعہ میں جاتے جہاں عورتیں محفوظ تھیں. صاحب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھی. سعد ابن معاذ کہاں جا رہے؟ اپنی ماں سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے. اما عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ سعد ابن معاذ جب آئے اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو سعد ابن معاذ نے زیرہ جو پہنی تھی اتنی چھوٹی زیرہ تھی کہ ہاتھ پاؤں نظر آ رہے تھے. یہاں ملاقات ہو رہی ہے سعد ابن معاذ کی اپنی اماں سے، اپنی ماں سے. تو ماں نے کہا کہ جاؤ سعد ابن معاذ، کس کے انتظار میں ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جاؤ اور جلدی کرو. حضرت اماں عائشہ نے فرمایا میں نے اس کی ماں سے یہ کہا کاش کہ سعد ابن معاذ کے لیے چھوٹی بڑی زیرہ ہوتی اور ہاتھ اور پاؤں دھک جاتے. ڈر اس بات کا ہے کہ سعد ابن معاذ کا جو ہاتھ دکھائی دے رہا ہے اور پاؤں دکھائے، دشمنان اسلام وہیں پر تیر مارے. وہاں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے یوں کہا جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا. سعد ابن معاذ کے بارے میں کہا کہ میرا اللہ جو کرے گا وہ ہوگا. اب وہاں سے سعد ابن معاذ جا رہے دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے. اب حقیقت میں تیر لگ رہا ہے سعد ابن معاذ کو. اب سعد ابن معاذ کو کہاں تیر لگ رہا ہے؟ اور تیر جب لگ رہا ہے اس وقت سعد ابن معاذ ایسے حالات کے اندر اللہ سے جو دعا کر رہے، وہ دعا کون سی تھی جس دعا کے نتیجے میں کیا حال ہو رہا ہے؟ اور یہ بنو قریظہ والے نے جو غداری کی، عہد شکنی کی، ان کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ ان کی تفصیل آئندہ ہم بیان فرمائیں گے. سبحان اللہ.